بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ قربانی کیوں اور کب دی جاتی ہے، قربانی کرنا کن کے لیے ضروری ہے، قربانی کا جانور خریدتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیسے جانوروں کی قربانی قبول نہیں ہوتی، کیا قربانی قرض اٹھا کر دی جا سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر قربانی کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہماری قربانی رائگاں نہ جائے۔ جی تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نالج گین سیریز، میں ہوں آپ کی میزبان حدیجہ حسین۔ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔ ناظرین، ماہ ذو الحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کی مناسبت سے بہت سعادت بخشی ہے۔ آقائے دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی رات کے چاند کے ساتھ ذو الحجہ کا آغاز ہوتا ہے تو اس کی پہلی 10 راتوں میں سے ہر رات اپنی عظمت میں لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ ان 10 راتوں کے اختتام پر اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ کے دن کو نوازا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جسے اللہ نے بعد والوں کے لیے بھی زندہ رکھا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1977 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو قربانی کا ارادہ کرے وہ یکم ذو الحجہ سے قربانی کا جانور ذبح ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اگر غلطی سے کاٹ لے تو گناہ نہیں، لیکن قصداً کاٹنے پر توبہ کرنا لازم ہے۔ قربانی کا ایک جانور ایک گھرانہ کے پورے افراد کی طرف سے کافی ہے، جس کا چولہا الگ ہو وہ الگ قربانی دے گا۔ صحیح ترمذی کی حدیث نمبر 1505 کی حدیث مبارکہ ہے، عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا، ایک آدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کرتا تھا، وہ لوگ خود کھاتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ کثرت قربانی پر فخر کرنے لگے۔ قربانی کب کی جائے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 955 ہے، جس شخص نے ہماری نماز کی سی نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی، اس کی قربانی صحیح ہوئی، لیکن جو شخص نماز سے پہلے قربانی کرے وہ نماز سے پہلے ہی گوشت کھاتا ہے مگر وہ قربانی نہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا صحیح نہیں۔ اس طرح قربانی کا وقت عید کی نماز سے شروع ہو کر 13 ذو الحجہ کے مغرب کا سورج ڈوبنے تک ہوتا ہے، یعنی قربانی کے 4 دن کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ صحیح الجامع کی حدیث نمبر 4537 میں درج ہے کہ پورا عرفات وقوف کی جگہ ہے اور ارنا سے ہٹ کر وقوف کرو، اور پورا مزدلفہ وقوف کی جگہ ہے اور وادی محصر سے ہٹ کر وقوف کرو، اور منع کا ہر راستہ قربانی کی جگہ ہے، اور تشریق کے تمام دن ذبح یعنی قربانی کرنے کے ہیں۔ ایام تشریق 11، 12، 13 ذو الحجہ کو کہتے ہیں۔ قربانی اونٹ، گائے اور بکری کی دی جا سکتی ہے۔ ان کے نر اور مادہ دونوں کی قربانی جائز ہے، یعنی اونٹ کے ساتھ اونٹنی، گائے کے ساتھ بیل، بھینس، اور بکری کے ساتھ بکری، بھیڑ اور دمبا کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ اونٹ کی عمر 5 سال تک ہونی چاہیے، گائے کم از کم 2 سال اور بکری کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے۔ عمر جانچنے کے لیے بیپاری پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خود دانت چیک کرنے چاہیے۔ اگر تو ان کے 2 دانت نکلے ہوں تو ان کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن بعض صورتوں میں عمر میں شبہ کی گنجائش ہوتی ہے، کیونکہ جو جانور خود چرتے ہیں ان کے دانت تو سال میں نکل آتے ہیں، لیکن جن کو ہم خود چارہ ڈالتے ہیں ان کے دانت سال کا ہونے پر بھی نہیں نکلتے۔ اس لیے شک دور کرنے کے لیے بہتر ہے کہ 4 دانتوں والا جانور لیا جائے۔ بھیڑ کا بچہ اگر صحت مند ہو، یعنی دکھنے میں وہ سال کا لگے، چاہے وہ 6 ماہ کا ہی ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ کیسے جانور کی قربانی جائز نہیں؟ جانور بے عیب ہونا چاہیے، مثلا اس کی ناک کٹی ہوئی نہ ہو، دانت ٹوٹے ہوئے نہ ہوں۔ ایسے جانور جس کے دانت اتنے ٹوٹے ہوں کہ چارہ خود نہ چبا سکے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ 1-2 دانت ٹوٹا ہو تو قربانی ہو جاتی ہے، لیکن خلاف سنت ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دانت تمام مکمل ہوں، زبان کٹی ہوئی نہ ہو، آنکھیں بالکل ٹھیک ہوں۔ اندھے یا کانے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس کی آنکھ کھول کے دیکھیں کہیں نکلی تو نہیں، اگر نکلی ہوگی تو وہ حرکت نہیں کرے گی۔ اگر جانور کے کان لمبے یا چھوٹے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کان پیدائشی طور پر سرے سے ہی نہ ہو
تو ایسے جانوروں کی قربانی ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ اگر کان کا 1/3 حصہ یا زیادہ کٹا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، لیکن اگر نشانی کے طور پر اگر کوئی سوراخ وغیرہ کیا ہو تو جائز ہے، لیکن یہ بھی خلاف سنت ہے۔ سینگ اگر پیدائشی طور پر نہ ہو تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر سینگ جڑ سے ٹوٹ جائے، چاہے ایک ہی ٹوٹا ہو، قربانی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر تھوڑا سا ٹوٹا ہو تو قربانی ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھی خلاف سنت ہے۔ قریب شخص کو قرض اٹھا کر قربانی کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر وقتی طور پر ہاتھ خالی ہوں اور عید آ گئی ہو تو قرض اٹھا کر قربانی کرنا جائز ہے۔ اس طرح کا جانور چوری یا گم ہو جائے تو صاحب ثروت یعنی صاحب نصاب دوبارہ خرید کر قربانی کرے گا، لیکن غریب آدمی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دوبارہ خرید کر قربانی کرے۔ قربانی کرتے وقت کے احکام: اونٹ کو کھڑے کھڑے کو تکبیر پھیری جائے، جبکہ باقی جانوروں کو قبلہ روح لٹا کر اگر ممکن ہو تو تکبیر پھیری جائے۔ تکبیر پھیرتے وقت پڑھے بسم اللہ واللہ اکبر۔ جو قربانی دے رہا ہے وہ تکبیر پھیرے تو بہتر ہے، لیکن اس کی جگہ کوئی اور بھی تکبیر پھیر سکتا ہے۔ چھری تیز ہو تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تکبیر پھیرنے کے بعد جب جسم ٹھنڈا ہو جائے اور حرکت کرنا بند کر دے پھر اسے کاٹا جائے۔ ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت پکا کر کھانا سنت ہے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ غرباء و مساکین میں بانٹا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں اور ہمسایوں میں تقسیم کیا جائے اور ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے خالص اس کی ذات ببرکات کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔